اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ان 10 سالوں میں سے ہر سال آپ قربانی فرماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قربانی کی وسعت تھی لیکن پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی نیک عمل پسند نہیں۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، ان کے اس بقرہ عید کے دن، ہم سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو لوٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارا طریقہ اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے جانور کی قربانی کے موقع پر وہاں موجود رہا کرو، اس لیے کہ اس جانور کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف آپ کے اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔